बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज करने वाले करवाने वाले सभी किरदार अब पछता रहे हैं और समझ नहीं आ रही क्या करना है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। अब आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से कोई भी एहतजाज करने की कॉल देती है तो किस तरह हुकूमती मशीनरी हिल के रह जाती है, परेशान हो जाती है कि क्या करें। घरों में छापे मारे जाते हैं, डेरों पर छापे मारे जाते हैं, दफातर पर छापे मारे जाते हैं। रात से ये सिलसिला हमने देखा कि शुरू कर दिया गया था क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में जो धांधली हुई है इसके खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। और उसके बाद ये हुआ कि जहां जहां जो लीडर मौजूद है, जिसकी इतला है कि ये जनाब लोगों को लीड कर सकता है, निकाल सकता है, बाहर आएगा, एहतजाज करेगा, तो रात को ही हमने देखा कि पुलिस को ये ऑर्डर्स हो गए थे और पुलिस जनाब वही काम जिसमें महारत हासिल हो चुकी है पिछले 2 साल में, घरों पर छापे, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अब नया काम यह किया गया कि जाकर वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं। अंदाजा लगाइए, किसी की बगैर इजाजत वीडियो बनाना वैसे ही बुरी बात है, लेकिन जाकर घरों में जाकर वीडियो बना रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है और क्या ये हथकंडे कामयाब हो रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए, अभी तो यह हाल है, इन्होंने क्या कामयाब होना है, इतनी बुरी हालत है इनकी कि अब तो मिन्नत वाली बात शुरू हो गई है कि सेनेट में खड़े होकर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान हमसे क्यों नहीं बात करता, तहरीक इंसाफ हमसे क्यों नहीं बात करती। अगर फजलुर रहमान साहब से बात कर सकते हैं, अगर महमूद अचकज़ई से बात कर सकते हैं, तो हमसे क्यों नहीं हाथ मिला रहे। ये तो नहीं हो सकता, हम हाथ बढ़ा रहे हैं लेकिन वो हाथ जेब में डाल लेते हैं, हम क्या करें, इस तरह नहीं हो सकता। हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख हो रहा है। शाह कुरैशी के साथ जो हो रहा है, उनको हथकड़ी लगी, देखिए बड़ा दुख हुआ। ये देखिए, अब आप इनको अब याद आ रहा है कि जी बड़ी दुख की बात है। लगवाई किसने, केसेस किसने बनाए, ये साइफर का केस बनाने वाले, इद्दत के केस बनाने वाले, जिस तरह के केसेस बनाए इमरान खान के खिलाफ, तो शाह खाना उस वक्त तो बड़ी बातें करते थे। अब क्या हुआ है, अब क्यों कह रहे हैं कि जी हमसे क्यों नहीं बात करते इमरान खान, तहरीक इंसाफ हमसे बात करे, हुकूमत में है भाई, आपके पास तो सारा इख्तियार है। आज भी आपने देख लिया, घरों में, डेरों पर, दफ्तरों में छापे मारे गए। अच्छा, दफ्तर के बाहर भी लोग खड़े कर दिए गए। इस्लामाबाद में हुआ है कि शुएब शाहीन साहब के घर के बाहर अगर कारकुन पहुंचे हैं तो उनके घर के बाहर पुलिस आ गई है। किसी सड़क पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहां पुलिस आ गई है, घेरा डाल लिया है। हर तरफ यही हाल है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां लोग बड़ी तादाद में निकले हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है। मगर मसला भी हो गया है कि अली गंडापुर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। वो जारहाना अंदाज में अब तकरीरें उन्होंने शुरू कर दी हैं, जिसके लिए मशहूर थे, वो तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। और उन्होंने जो बात कर दी कि जी अब ये हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पकड़ धकड़, ये चार दीवार का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे कारकुनों के लिए, हमारे सपोर्टर्स, वोटर्स के लिए जिंदगी मुश्किल बना दी गई है। अब मजीद हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हम निकलेंगे, हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, हुकूमत को निकाल देंगे। ये बात अब एक वज़ीर आला कर रहा है। तो इस पर जनाब अब नून लीग बड़ी परेशान है। वो कह रहे हैं देखिए ये तो हमलावर हो रहे हैं इस्लामाबाद पर, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब ज़ाहिर है उन्होंने ये सियासी अंदाज में बात की है, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह देते थे कि जी वो तो वजूद ही जब तक है इमरान खान का तो तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते। तो फिर कहा जी मेरा सियासी बयान था, मेरा सियासी वजूद की बात कर रहा था। अब मलिक अहमद खान साहब भी जो स्पीकर पंजाब असेंबली वो भी बात करने लगे हैं कि जी बाज़ लोगों के वजूद की वजह से ही ये सारे मामलात हैं और उनका होना ही जो है वो अदम इस्तेहकाम का बाइस है। अब हुकूमत में सारे इकट्ठे हैं, सब मिलजुल कर मज़े कर रहे हैं, किसी के लिए कोई उस तरह मसला नहीं है। अगर कोई एहतजाज की कॉल भी होती है तो आप पुलिस भेजते हैं, पकड़ते हैं, सीटें छीनी जा चुकी हैं, मखसूस नशिस्तों पर डाका मारा जा चुका है, मैंडेट पर डाका मारा जा चुका है, फॉर्म 45 जो है वो सबके सामने है। और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में तो उससे भी आगे गए कि पहले ही फॉर्म 45 सारे तैयार किए हुए थे, सुबह से ही रात को कार्रवाई डाल दी गई थी। तो हथकंडे तो ज़्यादा पहले से आजमा लिए हैं, पहले से ज़्यादा तरीके इंसाफ की मुश्किल पैदा कर दी हैं, उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कह रहे हैं कि बस कर दें ये जुल्म, और कह रहे हैं कि कोई वजह तो बता दें माकूल कि क्यों नहीं आप इजाजत दे रहे जलसे की तहरीक इंसाफ को। तो कहते हैं जी दहशतगर्दी का खतरा है। तो क्या किसी और जमात ने नहीं फिर एहतजाज किया? दहशतगर्दी का खतरा है, लोग घरों में बैठ जाएं, कोई काम ना करें। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए ये खतरात के बारे में रिपोर्ट्स दे दी जाती हैं। तो चीफ जस्टिस ने भी कहा सिंध हाई कोर्ट के कि जी देखें आप अपने बड़ों से बात करें, इस तरह तो नहीं मुल्क चल सकता, कोई हल निकाल लें, ये कैसे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ से भी कहा जी आपको उन्होंने करने तो कुछ देना नहीं है, आप भी कुछ सोच लें। तो यहाँ एक अजीब इस वक्त मुल्क में माहौल है। इस माहौल में क्या कोई मईशत बेहतर हो जाएगी, क्या मुल्क में कोई बेहतरी आ जाएगी? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी हम बातचीत करने को तैयार हैं, हमसे बात तो करें। हमसे बात नहीं कर रहे इमरान खान, आए बात करें। अब शरीफ फराज ने कहा जी मशरूत तौर पर कि एक तो ये जो सारा माहौल बनाया गया है इसको ठीक किया जाए, हमारे लोगों को रिहा किया जाए, इमरान खान समेत ख़वातीन कारकुनों को खासतौर पर रिहा किया जाए, ये जो जबर का माहौल है, घरों में छापे, गिरफ्तारियां, इसको रोका जाए। तो उसके बाद कहीं हम कोई बैठकर बातचीत के लिए कोई माहौल तो बना सकते हैं। अब हुकूमत इसका मतलब है तैयार बैठी है,
لیکن جو رجیم چینج کے کردار میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اب خلاف ہو چکے ہیں کیونکہ وہ فارمولہ فیل ہو گیا پچھلے 2 سال میں. اسی میں آپ نے دیکھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو باتیں کی, قسم اٹھا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کے, اور وہ جو مجیب الرحمان شامی صاحب سے باتیں کی اس کی بازگشت اب تک ہے. اور نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ بڑے پریشان ہیں باجوہ صاحب, اور وہ جہاں جاتے ہیں تحریک انصاف والے ہوتے ہیں, وہ کہیں جا نہیں سکتے, اب بڑے مسائل ہیں ان کے لیے, تو ذہنی طور پر بڑے پریشان ہیں. اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ صحافیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ذرا باجوہ صاحب سے ذرا اس طرح کی باتیں نہ کریں, ان کے خلاف تنقید نہ کریں, وہ ہمارے آرمی چیف رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. ان کو بھی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں صحافیوں کو بھی کہ ذرا ہاتھ والا رکھیں باجوہ صاحب پر. اور باجوہ صاحب کے بارے میں جس طرح اب وہ اجمل جامی نے کہا کہ جی اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ جی کیا کیا وہاں پر ہوا, اب وہ جو مرضی کہتے رہے کہ جی نواز شریف کو ہم نے باہر نہیں, میں نے نہیں بھیجا, تو نون لیگ کے اپنے لوگ آ جاتے ہیں زبیر صاحب کی طرح, وہ کہتے ہیں جی اور پھر کس نے بھجوایا. پھر وہ جب کہتے ہیں جی رجیم چینج میں عمران خان کی حکومت گرانے میں میرا کردار نہیں تھا, پھر نون لیگ کے اپنے جو مل کر ساتھ تھے وہ کہتے ہیں جی بالکل انہوں نے فیسیلیٹ کیا. اس کے ساتھ وہ کوئی بھی بات کریں, ایکسٹینشن کا معاملہ کریں تو اس پر بھی جناب گواہیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں. کبھی عرفان صدیقی, خواجہ آصف, وہ لوگ جو سب ساتھ ہیں ایکسٹینشن میں ووٹ دینے, وہ آ جاتے ہیں. تو اسی پر اجمل جامی نے بڑا اچھا جملہ کہا, انہوں نے کہا جی اب آپ صرف اپنے ادارے کے لیے بے عزتی کا ہی باعث بن رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں, رسوائی کا. تو خیر اب باجوہ صاحب تو الگ مشکل میں ہے, نون لیگ ان کو اون ہی نہیں کر رہی. پہلے ان کو ایکسٹینشن دی, سارے معاملات ان کے ساتھ کیے, اب وہ نون لیگ بھی ان کے خلاف بولنے لگ گئی ہے. ان کے لیے مسائل الگ بنے ہوئے ہیں. یہاں حکومت سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. ابھی کسان نکلیں گے, 3 روپے بجلی کی قیمت میں اور اضافہ کر دیا گیا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ان سے چیزیں تو کنٹرول ہو نہیں رہی, اس لیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب عوامی حمایت ہمارے ساتھ نہیں رہی. دانیال عزیز تک جو نون لیگ کے رہے اور ان کے ساتھ رہے, ان کے لیے انہوں نے نااہلی بھی سہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری الیکشن تھا یہ نون لیگ کے لیے, کیونکہ تحریک انصاف پر جتنا ظلم کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کا اب یہ آخری الیکشن تھا, کیونکہ صرف تحریک انصاف ہی نہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی کو نہیں بخشا, کوئی بھی پگڑی والا شخص, یعنی انہوں نے کہا کہ جو بھی قابل عزت کوئی عزت دار شخص ہے انہوں نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے, یعنی گھروں میں گھس گھس کر. کیا لوگ یہ دیکھ نہیں رہے, پوری قوم یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی. ویڈیوز بنا رہے ہیں اب تو پولیس والے جا جا کر گھروں میں, اور یہ کہ شاید یہ دکھانے کے لیے دیکھیں ہم نے جا کر توڑ پھوڑ نہیں کی. بھائی آپ جب گئے ہیں ویڈیو بنا لی, اس کے بعد توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, کیا پتا کہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جناب وارنٹ ہے. پھر کہتے ہیں جی سانے بھاول نگر ہو گیا, یہ ہو گیا, قوم ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آخر عزت تو سب کی سانجھی ہوتی ہے, کوئی اپنے گھروں میں محفوظ ہی نہیں رہا. مریم نواز صاحبہ نے اوپر سے وردی پہن لی, اور وہ وردی ابھی اور بڑی پہنیں گی, جس سے اس طرح کے کام کروانے ہیں ان کو دکھانا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اور جاؤ اور ایسے ظلم اور جبر اور یہ چھاپوں کا ایک ایسا ریکارڈ بناؤ کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب وزیر داخلہ تھے لوگ بھول جائیں کہ 4414 جناب چھاپے مارے اور گرفتاریاں کی, وہ ریکارڈ بھی توڑ دینا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کر کے بھی حالات تو کنٹرول نہیں ہو رہے. کیا تحریک انصاف کے لوگ پھر اگلے ہفتے احتجاج کے نکل آئیں گے؟ اب تو لیڈر کے بغیر لوگ نکل رہے ہیں, کوئی کارکن خود سے نکل آتے ہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو ہر شہر میں لوگ نکل رہے ہیں, یہ مسئلہ پھر ہر ہفتے یہ رہے گا, ورنہ تو سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. اچھا ایک اور چیز, بڑا اہم بیان آرمی چیف کا بھی سامنے آیا ہے, اور ایک تقریب میں انہوں نے اپنے خیالات کا موجودہ صورتحال پر اظہار بھی کیا ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, اور جو مرضی ہوتا رہے, جو بھی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے ان سے نمٹنا ہے, اور ان کی پرواہ نہیں ہے. آرمی چیف نے یہ خطاب کیا جی گرین پاکستان انیشیٹو کی کانفرنس میں, انہوں نے خطاب کیا ہے, کہا ہے جی ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں, انشاءاللہ عوام کے تعاون اور سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی. منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے. آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا. آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں. یہ جناب آرمی چیف کا خطاب آ گیا, اور دوسری طرف ویڈیوز آ رہی ہیں, جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے, مظاہرے کیے ہیں تحریک انصاف نے شہر شہر میں, اور خواتین کی بھی بڑی تعداد نکلی ہے احتجاج میں شریک ہوئی ہے. اور عمر ایوب صاحب بڑے غصے میں نظر آنے, کہا جس کو نے گرفتار کرنا ہے پہلے پھر مجھے گرفتار کریں, اور یہ کہ جی ہمیں کوئی اجازت ہی نہیں دیتے کہیں نکلنے کی, کوئی کام کرنے کی, کوئی بات کرنے کی, یہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں. تو جگہ جگہ جناب پولیس کی بھی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, بختر بند گاڑیاں پہنچی ہوئی ہیں, جو آنسو گیس کے شیلز کے لیے گاڑیاں پہنچی ہوئی ہیں, وہ گرفتاری کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. پہلے اتنے لوگ گرفتار کر لیے ہیں, ابھی شوق پورا نہیں ہو رہا, اور کتنے لوگ گرفتار کرنے ہیں.
تو عرفان صدیقی صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہیں جی میں عمران خان کا نام عزت سے لیتا ہوں، وہ قومی لیڈر ہیں، مفاہمت تب ہوتی ہے جب کوئی بڑھے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ ملائے نہ کہ جیب میں ڈال دے۔ محمود اچکزئی اور مولانا سے بات کی گئی تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیں، انہوں نے مینڈیٹ چوری نہیں کیا جی، انہوں نے ڈاکے نہیں ڈالے مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے شاید ان سے بات ہو سکتی ہے، آپ سے نہیں۔ آپ تو کیس بنانے والے اور سارا وہ فارم 47 کے ذریعے الیکشن میں آنے والے۔ اب تو الیکشن کمیشن نے بھی جناب مان لیا ہے کہ جو آزاد ارکان ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہی ہیں، پہلے نہیں مانا، یعنی پہلے مخصوص نشستیں دی نہیں، جب وہ سارا کام ہو گیا اب کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ سارے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ہاں جی یہ سنی اتحاد کونسل میں ہی شامل ہیں۔ اب اس کا نوٹیفیکیشن بھی دے دیا الیکشن کمیشن نے، 2 نمبریاں چیک کریں ذرا الیکشن کمیشن کی۔ اب ہاں جی اب ہو گیا، سارا کچھ کر لیا، جو بگاڑ کرنا تھا، تباہی پھیرنی تھی، اب ہم نے مان لیا جی ہاں جی یہ تو جناب سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ اب کیسے خیال آ گیا جب وہ کہہ رہے تھے ہم سنی اتحاد کونسل کے ہیں تو اس کے مطابق مخصوص نشستیں کیوں نہیں دیں اس وقت؟ تو یہ بھی ایک گڑبڑ ہے۔ ابھی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ کتنا عرصہ اس طرح کے معاملات چل سکیں گے۔ اس کے علاوہ جناب جو پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، اس پر جو بڑے دلچسپ ریمارکس سامنے آئے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں جناب انہوں نے کہا ہے، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کر دیں گے، رپورٹ دے کر مزہ نہیں آیا، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دینا اور یہی ان کا بھی گمان ہے، کب تک یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ انہیں جلسے کی اجازت دیں گے؟ ابھی حال ہی میں شہر میں کوئی جلسہ ہوا ہے؟ وکیل تحریک انصاف نے جواب دیا، 2 روز پہلے مرکزی مسلم لیگ نون نے شاہراہ قائدین پر جلسہ کیا، ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے جواب دیا ہم نے کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، ان کو بھی بغیر اجازت جلسہ کر رہے تھے، جو اجازت نہیں دی وہ ساری جماعتیں کر رہی ہیں۔ اللہ جانے یہ جانے، آپ اپنے دفاتر میں بیٹھیں، اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں، ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے، اجازت نہ دینے کی کوئی معقول وجہ بتائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ لوگ بھی احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں۔ یعنی چیف جسٹس کو بھی پتا ہے کہ جی کوئی بھی واقعہ ہوا تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالیں گے، ہم آپ کے حق میں آرڈر بھی کر دیں تو کل آپ کے لیے ہی مسئلہ بن جائے گا، آپ بھی ضد نہ کریں اور 1 ہفتہ مزید دیکھ لیں، سماعت 6 مئی تک ملتوی لیں۔ جی یعنی وہی وہ کہہ رہے ہیں جی کیا کریں ہم بھی، وہ جس طرح ایک جج صاحب نے کہا تھا نا جی آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ پھر پریس کانفرنس ہی کر دیں جا کر۔ تو اس طرح سے جناب یہ عدالتوں کا معاملہ ہے، لیکن 6 ججز کی وجہ سے اب فرق پڑنے لگ گیا ہے، تو دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت نون لیگ کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اور میں نے جس طرح بتایا عرض کیا کہ جنرل قمر باجوہ نے جس طرح بیانات دیے ہیں، ابھی اور لوگ بھی سامنے آئیں گے، ابھی یہ پیپلز پارٹی نون لیگ بھی ایک دوسرے پر الزامات ڈالیں گے، یہ صرف لوگوں کے باہر نکلنے کی دیر ہے۔ یہ جس طرح سے IMF سے اب مزید کڑی شرائط کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے، اس کے بعد دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔